اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام و آواز بلند صلوات علیہ۔ ساری دنیا میں عزاداروں کی حفظ و امان کے لیے، سب کی صحت و سلامتی کے لیے، بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی شرعی حاجات کی برابری کے لیے، بالخصوص دنیا میں جہاں جہاں عزاداران امام حسین علیہ السلام مولا کی عزاداری میں مصروف ہیں، ان سب کی حفظ و امان کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چند اشعار حضور پیش کرتا ہوں۔ کل میرا پہلا دن تھا تو ہرگز میں نے شکایت یا شکوہ نہیں کیا۔ اگر لوگ نہیں، میں نے صرف یہ گزارش کی کہ جو لوگ نہیں آ پا رہے یہ ان کا مسئلہ اور ان کا مقدر ہے۔ میں تو آیا ہوں تو وقت پر ہی آؤں گا، اور انشاءاللہ جو مجھ سے خدمت ہو سکے گی میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ تو آج میں پہلا کلام اپنے بچوں اور چھوٹے بھائیوں کے لیے پڑھوں گا، اور وہ کلام جو بزرگوں اور اساتذہ اور علماء کرام سے جو میں نے سبق لیا، ان کو اشعار کی صورت میں حالات حاضرہ جو آج کل حالات ہیں مجلس کے اور ممبر کے، ان کو شاعری کی شکل دے کر، تو بزرگوں سے صرف دعا، اور چھوٹے بھائی اور بچے جو اس کیمرے کے وسیلے سے ان تک میری بات پہنچے گی، تو ان سے گزارش صرف میں یہ چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور اجازت ہے میں پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، صحیح ہے۔ تو یہ چند اشعار حضور میں پیش کرتا ہوں۔ جو خلاف دین ہو ایسا بیان جاری نہ کر، جو خلاف دین ہو ایسا بیان جاری نہ کر، جو خلاف دین ہو ایسا بیان جاری نہ کر، مجلس شبیر میں لہجے کو بازاری نہ کر، مجلس شبیر میں لہجے کو بازاری نہ کر۔ دنیا میں بہت بلند مقامات ہیں، مگر یہ فرش عزا اتنا بلند اور اتنا ادب کی جا ہے کہ یہاں گنجائش نہیں بے ادبی، بدتمیزی، بد تہذیبی کی۔ تو اس پر رہ کر ہم نے ادب سیکھا، تہذیب سیکھی اس فرش عزا سے۔ تو میرے بچوں کے لیے بات ہے، حضور بزرگوں سے تو دعائیں لینی ہیں۔ مجلس شبیر میں لہجے کو بازاری نہ کر، جو خلاف دین ہو ایسا بیان جاری نہ کر۔ میں شعر پڑھتا ہوں حضور، آپ ایک جگہ کر دیجئے گا، آپ کی مہربانی۔ بہت اچھا آپ کا ساؤنڈ ہے، لیکن آپ اگر گھڑی گھڑی اس کو گھمائیں گے تو پھر مجھے کھانسی آئی ہے اسی وجہ سے کہ آپ نے اس کو
گھمایا ہے آواز کو، ایک جگہ کر دیجئے. خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ ہنر میں اضافہ کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. جو خلاف دین ہو ایسا بیاں جاری نہ کر، مجلس شبیر میں لہجے کو بازاری نہ کر، بازاری نہ کر. میں شعر پڑھتا ہوں حضور، کسی کا دل نہ دکھ جائے، لیکن جو حق ہوگا وہ میں لکھوں گا، وہ میں پڑھوں گا، وہی میں سناؤں گا. سیدہ کی چاہیے تجھ کو طرفداری اگر، سیدہ کی چاہیے تجھ کو طرفداری اگر، ہو سگا بھائی بھی غاصب تو طرفداری نہ کر. ہو سگا بھائی بھی غاصب تو طرفداری نہ کر. قبلہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آقا زادی کے منکروں پر، دشمنوں پر، غاصبوں پر خوب لعنت کریں، اور ہمارے اپنے گھر میں جو غاصب موجود ہو ہم اس کی پشت پناہی کریں، اس کی ہم عزت و تکریم کریں، تو پھر وہ لعنت کہاں جائے گی؟ لعنت تو اپنا شکار خود ڈھونڈتی ہے حضور. کوئی بھی ہو، 1400 برس کے پہلے کے لوگ ہوں یا اب کے ہوں یا قیامت تک، لعنت نے اپنا شکار خود ڈھونڈنا ہے. سیدہ کی چاہیے تجھ کو طرفداری اگر، ہو سگا بھائی بھی غاصب تو طرفداری نہ کر. مجلس شبیر میں لہجے کو بازاری نہ کر. سبحان اللہ. لفظوں سے پیار کرنے والے لوگ، میں شعر پڑھتا ہوں. قاعدے سے پڑھ وفا کا قاعدہ باقاعدہ، قاعدے سے پڑھ وفا کا قاعدہ باقاعدہ. قاعدے سے یعنی ڈھنگ سے، سلیقے سے، ٹھیک سے، دیکھ بھال کے، تفکر کے ساتھ. قاعدے سے پڑھ وفا کا قاعدہ باقاعدہ، اس میں لکھا ہے منافق سے کبھی یاری نہ کر. اس میں لکھا ہے منافق سے کبھی یاری نہ کر. مجلس شبیر میں لہجے کو بازاری نہ کر. جو خلاف دین ہو ایسا بیان جاری نہ کر. مصطفی ہو کے رکھتا ہے سقیفائی چلن. مصطفی ہو کے رکھتا ہے سقیفائی چلن. کلمہ پڑھ کر تو غدیر خم سے غداری
نہ کر، کلمہ پڑھ کر تو غدیر خم سے غداری نہ کر۔ حضور بڑا حساس شعر پڑھ رہا ہوں، اور حالات ہیں ساری دنیا میں میں جاتا ہوں جہاں جو چیزیں جہاں کی ہیں وہ وہیں کی ہیں، ضروری نہیں اس بارگاہ کی اس علاقے کی ہوں، لیکن ہیں چیزیں، تو جو میں نے دیکھتا ہوں وہ میں لکھتا ہوں۔ میں پڑھ رہا ہوں شعر، اور اس سے کافی سارے آغا صاحب میرے مخالفوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ ان میں اور برکت ڈالے اور مجھے مولا حق لکھنے اور حق بیان کرنے میں ثابت قدم رکھے۔ تو ظاہر ہے جہاں حق ہوتا ہے مخالفتیں تو وہاں ہوتی ہیں۔ میں شعر پڑھتا ہوں بھائی، کوئی ناراض ہو جائے تو میں پہلے 10 بستہ معافی چاہتا ہوں، اگر آپ ناراض ہو جائیں گے تو میری طرف سے پہلے ہی معذرت ہے، اور اگر راضی ہو جائیں گے تو دعائیں آپ ایسی دیں کہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں آپ نے مجھے دعائیں دی ہیں۔ دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ معصومین تشریف لے آتے ہیں، سب کا ایمان ہے، زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں، یہ تو اللہ کو پتہ اور مولا کو پتہ، لیکن کہتے سب یہی ہیں کہ مجلس عزا میں معصومین تشریف لاتے ہیں۔ سیدہ موجود ہیں او تاجر ذکر حسین، موجود ہیں سیدہ موجود ہیں او تاجر ذکر حسین، کم سے کم فرش عزا پر تو اداکاری نہ کر، کم سے کم فرش عزا پر تو اداکاری نہ کر، مجلس شبیر میں لہجے کو بازاری نہ کر، جو خلاف دین ہو ایسا بیان جاری نہ کر۔ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ حضور مقطع کا شعر پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو کلام سناتا ہوں، چونکہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا، کل ہی پڑھنا چاہ رہا تھا، مگر کچھ ایسا ماحول بن گیا اور مولانا صاحب بھی آ گئے، تو میں اس کے بعد یہ مقطع کا شعر سنیں، پھر میں آپ کو کلام سناتا ہوں۔ جس سے نفرت کے شجر باغ محبت میں اگیں، بھول کر بھی اے سہیل ایسی قلم کاری نہ کر، مجلس شبیر میں لہجے کو بازاری نہ کر۔ علی مولا محمد وآل محمد۔ اچھا حضور، چونکہ ربیع الاول ہے تو سرکار کا مہینہ ہے، سارے عالم میں سرکار کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے، تو یقیناً ہم ابھی عزا میں ہیں، 8 ربیع الاول تک عزادار جو ہیں وہ عزاداری میں ہیں، 9 ربیع الاول کے بعد انشاءاللہ سرکار کی آمد کے جشن بھی ہوں گے۔ تو جب سرکار کی آمد کے جشن ہوں گے تو سرکار کی پرورش کس نے کی اس کا بھی ذکر ہوگا، سرکار پر احسان کس نے کیے اس کا بھی ذکر ہوگا، اسلام پر احسان کس نے کیے، محسن اسلام کون ہے، ذکر ان کا بھی ہوگا۔ تو میں چند اشعار پڑھتا ہوں اس نیت کے ساتھ اور اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ
کہ جس سے یہ سرکار راضی ہو جائیں اس سے اللہ ہو، نبی ہو، اہل بیت علیہ السلام، پہلے علی سے 12ویں علی تک سب راضی ہیں۔ اگر سرکار راضی ہیں، میں چند اشعار حضور پیش کرتا ہوں۔ میں غزل سے ہوں نمک خوار ابو طالب کا۔ سائیں سارا مسئلہ ہی سرکار کے دسترخوان کے نمک کا ہے۔ جس نے سرکار سے نمک حلالی کی اس کا بیڑا پار ہے۔ میں ازل سے ہوں نمک خوار ابو طالب کا، اس لیے کرتا ہوں پرچار ابو طالب کا، ابو طالب کا، ابو طالب کا، اس لیے کرتا ہوں پرچار ابو طالب کا۔ سبحان اللہ، مولا آباد رکھے سائیں۔ پیچھے والے بھی مجلس میں ہی بیٹھے ہیں، پیچھے والوں سے بھی دعاؤں کی درخواست کروں گا۔ میں شعر پڑھتا ہوں۔ کلمہ سرکار کا پڑھتا ہے زمانہ، لیکن کلمہ پڑھتے رہے سرکار ابو طالب کا، ابو طالب کا، ابو طالب کا۔ حیدری کلمہ سرکار کا پڑھتا ہے زمانہ، لیکن کلمہ پڑھتے رہے سرکار ابو طالب کا، ابو طالب کا۔ کلمہ پڑھتے رہے سرکار ابو طالب کا، ابو طالب کا۔ سارے ایمان والے لوگ بیٹھے ہیں، کل ایمان کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں شعر پڑھتا ہوں۔ کل ایمان کا پیدر کفر کی تہمت توبہ، وہ ہے کافر جو ہے غدار ابو طالب کا، وہ ہے کافر جو ہے غدار ابو طالب کا، ابو طالب کا۔ وہ ہے کافر جو ہے غدار ابو طالب کا۔ مولا سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر۔ چلے میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں، میں بیٹھا ہوتا ہوں تو شاید آپ لوگوں کو بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ بولیں تو تھوڑا سا میرے شعروں پہ نہ بولیں، کم سے کم تکبیر پر تو بولیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد وآل محمد صلوات کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس اچھا جناب، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ میں سب کو دیکھ تو سکتا ہوں نا، اب میں اگر کہتا ہوں آگے آ جائیں اس میں برا مانتے ہیں مولائی، یا ان کو شاید ناگوار گزرتا ہے، تو اس لیے میں کھڑے ہو کر پڑھ دیتا ہوں کہ چلیں سب کو میں دیکھ سکوں گا، سب کا دیدار ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، مولا آباد رکھے حضور۔ پھر سے پڑھتے ہیں۔ کل ایمان کا پیدر کفر کی تہمت توبہ، وہ ہے کافر جو ہے غدار ابو طالب کا، ابو طالب کا۔
وہ ہے کافر جو ہے غدار ابو طالب کا، ابو طالب کا۔ مولا آباد رکھے۔ آغا صاحب میں شعر پڑھتا ہوں، اگر تقریر کرنے والا کوئی بھی خطیب، شاعر، عالم، مولانا صاحب، تو اس معاملے کو، اس بیان کو کم از کم 10 سے 12 منٹ وہ لیں گے۔ میں نے ایک شعر میں پوری بات جو ہے وہ پوری تاریخ دو مصروں میں ایک شعر میں پڑھتا ہوں، بات پسند آئے تو وہ بتائیے گا کہ ہاں پوری تاریخ آغا صاحب۔ حمزہ و جعفر و حیدر وہ کہ عباس جری، کل گھرانہ ہے علمدار ابو طالب کا، ابو طالب کا۔ مولا آباد رکھے۔ حمزہ جعفر و حیدر ہو کہ عباس جری، کل گھرانہ ہے علمدار ابو طالب کا، کل گھرانہ ہے علمدار ابو طالب کا، ابو طالب کا، کل گھرانہ ہے علمدار ابو طالب کا۔ مولا آباد رکھے۔ میں شعر پڑھتا ہوں۔ ابو طالب تو محمد کے ہیں سچے حبدار، اور اللہ ہے حبدار ابو طالب کا، اور اللہ ہے حبدار ابو طالب کا، ابو طالب کا، ابو طالب کا۔ اب دیکھیں محسوس کرنے والا شعر ہے، جو محسوس کرے، میں یہی محسوس کرتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پاس جو ترکیب ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، وہ آپ بھی ویسا ہی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس منظر میں آپ بھی پہنچ جائیں گے۔ بہت ہی آسان طریقہ میں بتاتا ہوں۔ ابو طالب سر قرطاس میں لکھ لیتا ہوں، اور کر لیتا ہوں دیدار ابو طالب کا، ابو طالب کا، اور کر لیتا ہوں دیدار ابو طالب کا، ابو طالب کا۔ دین بچانے کی جو بات آئی تو سب سے پہلے نکلا میدان میں پریوار ابو طالب کا، نکلا میدان میں پریوار ابو طالب کا، ابو طالب کا، نکلا میدان میں پریوار ابو طالب کا۔ دیکھ کر مجھ کو در خلد پہ رضوان نے کہا، آ رہا ہے وہ قلم کا ابو طالب کا، آ رہا ہے وہ قلم کا ابو طالب کا، ابو طالب کا۔ زندگی جس کی صنم خانوں میں گزری ہو سہیل، کر نہیں
सकता वो इकरार अबू तालिब का, कर नहीं सकता वो इकरार अबू तालिब का, अबू तालिब का। मौलाना साहब की आमद पर बुलंद सलावत। जज़ाकल्लाह। इससे बेहतर अंदाज में आप दुरूद पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, इससे बेहतर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं अज़ल से हूँ नमकखार अबू तालिब का, इसलिए करता हूँ प्रचार अबू तालिब का। एक शेर आप मैंने पढ़ा है, दोबारा पढ़ता हूँ ताकि मौलाना साहब से मैं दुआ लूँगा। मैं पेश करता हूँ। मैं अज़ल से हूँ नमकखार अबू तालिब का, इसलिए करता हूँ, बोले, इसलिए करता हूँ प्रचार अबू तालिब का। कलमा सरकार का पढ़ता है ज़माना लेके, कलमा पढ़ते रहे सरकार अबू तालिब का, अबू तालिब का। कलमा पढ़ते रहे सरकार अबू तालिब का, अबू तालिब का। दी बचाने की जो बात आई तो सबसे पहले निकला मैदान में परिवार अबू तालिब का, निकला मैदान में परिवार अबू तालिब का। और दो शेर पढ़ दूं मसाइब के, दो शेर सिर्फ, बस दो शेर। कल भी मुझे कहा कि आपने मसाइब का कलाम नहीं पढ़ा, तो मैं दो शेर पढ़ देता हूँ। इंशाल्लाह भी 5 रोज़ यहाँ हैं। जैसे जैसे अहकामात होंगे पूरी कोशिश होगी कि जो है वो तामील हो जाए। मैं दो शेर पेश करता हूँ हुज़ूर, बस 2 से 3 शेर। हम लोग असल में रवा रवी में अल्लामा साहब, मौलाना साहब हम कहते हैं जी मैं 2 शेर पढ़ रहा हूँ और फिर 10 शेर पढ़ के उतरते हैं, और अक्सर ये लोग कह जाते हैं रवा रवी में। तो 2 का मकसद 3 तो हो सकता है, 2 का मकसद 10 नहीं होता। मैं पेश करता हूँ हुज़ूर, एक नौहा पेश करता हूँ आकाज़ादी का चंद अशआर। वादिये शाम से होकर जो हवा आती है, किसी मासूमा के रोने की सदा आती है। आज भी शाम के जिंदान की तारीकी से मेरे बाबा की सदा आती है। सरे शबीर से सज्जाद ने ये रो के कहा, फूफी अम्मा के खुले सर से हया आती है। फूफी अम्मा के खुले सर से हया आती है। वादिये
کسی معصومہ کے رونے کی صدا آتی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔